بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ واجب القدر، واجب الاحترام دوستو، بزرگو، بھائیو، آج دا مقدس دن، مبارک دن، عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے، اور اسلام دی تاریخ دے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم دی بارگاہ پاک دعا ہے کہ رب تعالیٰ اج دے اس مقدس دن دے اندر ساری حاضری قبول و منظور فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، دین اسلام ساڈا مبارک اور مقدس دین ایک ایسا خوبصورت دین ہے کہ اس دین دے جڑے احکام نے نا، عبادات نے، انہاں دے اندر اللہ دی عبادت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہاں دے نال معبود دی امت دا روزگار بھی جوڑیا ہوا۔ روزگار تسی دیکھو کہ ایک قربانی دا جڑا حکم ہے، اے نال کروڑاں لوگاں دا کاروبار وابستہ ہے۔ سروے کر کے تسی دیکھ لو، ایک رپورٹ دے مطابق انہاں 5-7 دنوں دے اندر جڑا کاروبار عالم اسلام دے اندر ہوتا ہے، پورا سال کسی چیز کا اتنا کاروبار نہیں ہوتا جڑا انہاں 5-7 دنوں دے اندر قربانی دے جانوراں دا کاروبار ہے۔ اور کروڑاں کو بڑھ کے انسان نے جڑے اس ایک دین دے حکم قربانی دے نال اللہ پاک نے جنہاں دے روزگار وابستہ کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دین کا مسئلہ ہے۔ حج کو دیکھ، رمضان المبارک دیکھ، اسلام کی عبادات بندے کو اللہ کا قرب بھی دیتی ہیں، اور انسان کے لیے روزی کا باعث بھی، رزق کا باعث بھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بظاہر جانور قربان کیے جاتے ہیں، کئی دین فروش اور دین دے نا تے کلنک دے ٹیکے، سمجھ آئی نا، ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر جوید گامدی جیسے، وہ جی یہ جانور کیوں قربان کیے جائے، اس کا متبادل پیسے روپے تقسیم کریں غریبوں میں۔ سمجھ آئی نا؟ اپنے اجتہاد کو دین میں داخل کرنا، اور نام نہاد اجتہاد کو، اگر یہ اتنی غیر اہم ہوتی قربانی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال لگاتار مدینہ شریف میں قربانی نہ فرماتے۔ لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قربانی فرمائی ہے، ایک سال بھی نبی پاک نے مس نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ پیسے دے دو غریبوں کو اس کی جگہ، سمجھ آئی نا؟ حضرات گرامی قدر توجہ کیجئے گا، سرکار نے 10 سال لگاتار قربانیاں کی ہیں، اور ایک اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے، اور دوسری اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے۔ سبحان اللہ، محبت نالا کو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے حکم دیا ہے نبی پاک کو، یہ سورۃ الکوثر کے اندر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پہلے اجر کا ذکر کیا ہے، بعد میں حکم دیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کر دیا، پہلے اجر ہے، بعد میں فصل لے ربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بعد میں حکم ہے۔ کملی والے کا ہم سے یہ جدا گانا منصب ہے، ہم پہلے عمل کرتے ہیں، بعد میں اجر لیتے ہیں۔
محمد کو پہلے رب اجر دیتا ہے، بعد میں عمل کا حکم دیتا ہے۔ ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمایا، پہلے خیر کثیر کا ذکر کیا، بعد میں فرمایا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی دے۔ حضرات توجہ کیجئے، ساری دنیا میں بندہ عمل پہلے کرتا ہے، اجر کا تقاضا بعد میں ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی، دے یا نہ دے، وہ بھی اللہ کی مرضی، دے یا نہ دے، دے یا نہ دے، رب کی مرضی ہے نا۔ لیکن کیا شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نماز اور قربانی کا حکم رب بعد میں دیتا ہے، پہلے فرماتا ہے محبوب انا آتیناک الکوثر، ہم نے خیر کثیر کائنات کی ہر شے محمد ہم نے تمہیں عطا فرما دی۔ اونچی آواز سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ رب دے حبیبا تیریا عظمت نرالیا، او جن من لیا ہویا کرم والیا۔ جو اپنے نبی کے ذکر پر خوش ہوتا ہے وہ سبحان اللہ کہے اونچی آواز۔ رب دے حبیبا تیریا عظمت نرالیا، او جن من لیا ہویا کرم والیا، جیڑا تیرے دیوے پالے او رب دے بعد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدر، شان عظمت مصطفیٰ۔ ہاتھ کھڑا کرے نا، سرکار کے نوکر بیٹھے بار والے بھی اندر۔ یہ سیاسی پارٹیاں دے نعرے مار دے ہو، چوکا دے کھڑے ہو کے، سمجھ آئی؟ کوئی عمران دے جھنڈے چک دے، کوئی نواز شریف دے جھنڈے چک دے، جھنڈا چکو محمد مصطفیٰ دی عظمت دا، انہاں دنیا تے رہ جانا دے کام قبر تے حشر وچ مدینے دے تاجدار نے۔ دل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا، قربانیاں میں جو نور پیدا ہوئے گا انشاءاللہ۔ رب دے حبیبا تیریا عظمت نرالیا، او جن من لیا ہویا کرم والیا، جیڑا تیرے دیوے پالے او رب دے بعد۔ میں لاجوال ویکھے یعنی کوئی کتیا سال میں کتنی مرتبہ بچوں کو جنم دیتی ہے؟ 3 مرتبہ۔ کتیا سال میں 3 مرتبہ بچوں کو جنم دیتی ہے تقریباً، اور ہر مرتبہ 8، 10، 12 بچوں کو جنم دیتی ہے۔ جی میں پیداوار ہے، یہ برکت ہوتی، انسانوں کی تعداد زیادہ سمجھ آئی؟ اور گائے، بھینس، بکری سال میں 1 مرتبہ بچے دیتی ہے۔ اور کبھی دوست ڈھیرے دار لوگ بیٹھے ہیں جانور رکھنے والے، پتا ہوگا آپ کو، سال میں 1 مرتبہ دے دے تو غنیمت ہے۔ بعض اوقات 2 سالوں میں، 3 سالوں میں 1 بچہ گائے، بھینس، بکری، بھیڑ دیتی ہے۔
اور قربانی کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں، جو سال میں 3 مرتبہ پیدا ہوتے ہیں اور 10-10 12-12 کی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں، ان کا گوشت استعمال کے قابل نہیں، ان کو خریدا نہیں جاتا، وہ پھر بھی بازاروں میں کم نظر آتے ہیں، اور جو ایک سال میں 2 سال میں 3 سال میں ایک پیدا ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں قربانی کے موقع پر ذبح بھی ہوتے ہیں، پھر بھی ڈیروں پر ختم نہیں ہوتے۔ رب بتا رہا ہے حرام میں برکت نہیں ہوتی، برکت حلال میں ہوتی ہے۔ اس لیے سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، لوگوں کا ناحق کھایا ہوا مال، اس کا پیسہ آج آپ کوٹھی بنا لیں، بنگلہ بنا لیں، کل نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، بوال اوپر۔ لیکن جو آپ نے حلال کمایا ہے نا، کسی کا حق نہیں مارا، حلال کمایا ہے، وہ دیر پا بھی ہوگا، مضبوط بھی ہوگا، آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ اس سے جو ہے بہرہ مند ہوتی رہیں گی۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ذرا محبت کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نبی پاک کو گود چلے آیا سی۔ مسلمانوں کیا خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ وہ ہے کہ جو نبی پاک کی نالین اٹھایا کرتے تھے۔ حضور دی نالین دا کے مقام ہے؟ جگ وچ تیریاں یہ نالین بردار ہیں حضور کے، تکیہ اٹھانے والے، نالین مبارک اٹھانے والے، ہر وقت ساتھ رہتے، کہتے ہیں حضور میری گود میں جلوہ گر ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اور جب حضور گہری نیند میں تشریف لے جاتے تھے نا، تو سرکار کے مبارک خراٹوں کی بھی میٹھی میٹھی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب حضور کے خراٹوں کی میٹھی میٹھی آواز، اوقات خراٹے کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں حضور کے خراٹوں کی آواز تو ایسے محسوس ہوتی تھی جیسے ہمارے کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ تو میٹھے میٹھے خراٹوں کی آواز جب آتی تھی سرکار کی تو پتہ چل جاتا تھا کہ نبی پاک گہری نیند میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک جماعت آئی، توجہ ہے نا آپ کی، باہر والے اندر والے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہیں گا۔ ہاں جی، اپنے نبی پاک کی باتیں سنا کریں اور خوشی سے جھومنا کریں، یہ مومن ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ہاں سنیں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک جماعت آئی، اتنے خوبصورت نوجوان میں نے زندگی میں اس طرح کے خوبصورت لوگ نہیں دیکھے تھے۔
کچھ حضور کے سر مبارک کی طرف آ کے کھڑے ہو گئے اور کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس کی طرف کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے ایو جیا سونا بھی کدے ویکھے اج سبحان اللہ ان جیسا حسین بھی کبھی دیکھا ہے کائنات میں سبحان اللہ کہہ رہے ان جیسا خوبصورت بھی کبھی کائنات میں دیکھا تو دوسری جماعت کہنے لگی نہیں دیکھا یہ ایک ہی ہے کائنات چہرہ تیرا نور ساری کائنات رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات تو جگ کے بھی دریا زلفاں پہ جالدا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا اور دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لپٹ کے لے آواں کتوں سونا تیرے دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا کیا کہتے ہیں ایک جماعت دوسرے کو کہتی ہے ان جیسا خوبصورت حسین و جمیل کائنات میں کبھی دیکھا کوئی نہیں دیکھا یہ اپنی مثال آپ سبحان اردو کا ایک شاعر کہتا ہے نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب بنا کے ان کو خالق یہ پیار سے بولا محبوب میرا جواب تو ہے تیرا جواب میرا جواب تو ہے تیرا جواب حضرات دوسری انہوں نے ایک مثال دی اور مثال یہ دی کہ ایک بندہ محل بنائے اور محل بنا کر خوبصورت محل بنا کر ایک اور پیارے کو ڈیوٹی لگا دے کہ اس محل میں کمرہ اسے ہی ملے گا جو تیرے پیچھے چلے گا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں سن رہا ہوں اتنے میں نبی پاک بیدار ہوئے وہ جماعت چلی گئی حضور بیدار ہوئے سرکار نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود آج کوئی جماعت آئی تھی خراٹے کی آواز آ رہی تھی نبی پاک نیند میں تھے عبداللہ بن مسعود کانوں سے جاگتے ہوئے سن رہے تھے حضور نیند سے بیدار ہوئے تو پوچھا جماعت آئی تھی یا رسول اللہ آئی تھی کیا کہہ رہے تھے حضور ایک بات سمجھ آئی ہے دوسری نہیں سمجھ آئی کیا سمجھ آئی ہے حضور یہ سمجھ آیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ محبوب جیسا حسین کائنات میں کوئی نہیں ہے یہ تو سمجھ آئی دوسری کوئی مثال دی تھی مجھے نہیں سمجھ آئی میرے نبی نے فرمایا اچھا یہی مثال تھی ایک آدمی محل بناتا ہے بڑا خوبصورت محل بناتا ہے اور پھر محل بنا کر ایک اپنے پیارے کو کہتا ہے کہ اس محل کے اندر وہی کمرہ لے گا جو تیرے پیچھے چلے گا جو تیری مانے گا جو تیری ندا پر لبیک کہے گا جی حضور یہی کہہ رہے تھے لوگوں ہم نیند میں جاتے ہیں تو یہ موت کی بہن ہوتی ہے شعور ختم ہو جاتے ہیں کملی والا نیند میں جاتا ہے تو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے محبوب جتنی گہری نیند میں ہو محمد باخبر ہوتے ہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے جن کی نیند سے ہماری نیند نہ ملے وہ ہمارے جیسے ہو سکتے ہیں ممبروں پر کھڑے ہو کر حضور ہم جیسے ہیں کس بات میں ہم کوئی ایک بات تو لاؤ
یہ حضور ہم جیسے توجہ کیجیے. اچھا یا رسول اللہ یہ مثال کی وضاحت فرمائیں. سنیں آخری بات ہے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد نماز کھڑی کریں گے. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور یہ مثال سمجھائیں. فرمایا جو محلہ ہے نا وہ ہے جنت اور جو بنانے والا ہے وہ ہے اللہ اور جو دینے والا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے. وہی جائے گا جنت میں جو اس در پہ آئے, جو یہاں آئے گا. سمجھ آ رہی ہے نا جی. حضرات آج حضرت موسیٰ کا دور ہوتا جیلانی مسجد میں عید قربان کی نماز ادا کرنے کے لیے آنے والوں. آج حضرت عیسیٰ کا دور ہوتا, آج جناب ابراہیم کا دور ہوتا, آج جناب یوسف کا دور ہوتا. آپ نماز پڑھ کے اٹھتے, گھروں میں جاتے, قربانیاں کرتے تو کیا ہوتا؟ اگر آپ کی قربانی قبول ہوتی تو آسمان سے آگ اترتی, قربانی کو لپیٹ میں لیتی, اٹھا کے لے جاتی. آپ کے کام نہ آتا گوشت, آپ دیکھتے رہ جاتے, بچے دیکھتے رہ جاتے. جس جانور کو اتنے پیاس سے نہ لگے اس کا گوشت بھی نصیب نہیں ہوا. اگر قبول ہو جاتی تو لے جاتے فرشتے, آگ آتی اٹھا کے لے جاتی لپیٹ میں لے کر. اور اگر قبول نہ ہوتی تو آپ ذبح کرتے اور جانور میں کیڑے پڑ جاتے, گوشت گل سڑ جاتا, محلے میں تماشا بن جاتا. یہ وہ شخص ہے جس کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی. جیلانی مسجد میں آنے والوں, احسان ہے محمد مصطفیٰ کا, کرم ہے ہمارے تاجدار کائنات کا, آمنہ کے لال کا. اٹھو گے, جا کر قربانیاں کرو گے, قبول ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کا معاملہ ہے. ہر دونوں صورتوں میں گوشت خود کھاؤ, بچوں کو کھلاؤ, رشتہ داروں کو دو, دوستوں کو دو, غریبوں کو دو. جس طرح سے استعمال کرو تمہیں کھلی چھٹی ہے. اس لیے کہ تم حضرت موسیٰ کے امتی نہیں, مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ کے غلام ہو. یہ عظمتیں, یہ شانیں, یہ قرار, یہ کس کے دم کے رستے؟ یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے. حضرات بس یہ اس شعر پر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. اقبال نے کہا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا اس تابع اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپشا ماتا اسی نام سے ہے, اور کی محمد سے وفا